رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بھی، اونچی بولے، نیکی کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین قرآن میں کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فرمایا اللہ رب العالمین نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع، ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ وضو کر کے ہمیشہ بیٹھے رہے، بابا جی جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس کو کریموں پر یقین ہو، غور کیجئے گا جملے پر، فرمایا جس کو کریموں پر یقین ہو اور کریم پر یقین نہ ہو، وہ جتنی کریمیں لگا دے وہ بصورت نظر آئے گا۔ اور فرمایا جس کو کریم پر یقین ہو، وہ کریم نہ بھی لگائے، بس 5 وقت نماز پڑھتا رہے، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے، اللہ سے تہجد میں راز و نیاز کی باتیں بھی کرتا رہے، فرمایا وہ کوئی کریم نہ بھی لگائے تب بھی کریم اس کے چہرے پر ایمان کا نور پیدا فرما دے گا۔ اگلی آیت مبارکہ، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور ہم نا توکل تب کرتے ہیں جب سارے دروازے بند ہو، ہر جگہ سے ہر قسم کا اثر رسوخ استعمال کر دیا ہو، سفارشیں لگا دی ہوں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار اب اللہ پہ توکل کر لو۔ اب اللہ پر توکل کیسے یاد آیا آپ کو؟ آپ کی ذات، آپ کی حیثیت تو وہ تھی جو آپ ایک فون کال پہ سارے کام کر لیتے تھے، آپ کی ایک فون کال پر اپائنٹمنٹ بک ہو جاتی تھی، لیکن اب کیوں توکل کی بات آ گئی؟ اللہ رب العالمین اس کے توکل کو پسند فرماتا ہے جو دنیا کی لوازمات، جو دنیا کی چیزوں کو کوئی معنی نہ دے، کوئی حیثیت نہ دے، تب وہ کہے میں اللہ کی ذات پر توکل کر کے یہ کام کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اب یہ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ محافظ ہے، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، آپ دروازے کو، آفس کو تالا ہی نہ لگا کے جائیں، آپ کہیں اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، یا حفیظ پڑھ دیا، اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہیں گے۔ آپ تدبیر پوری کریں، تالا بنایا کس لیے؟ اپنے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے، قیمتی اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اب آپ چاہیں بھائی تالا جیب میں رکھ کے کنڈی لگا کے چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے بھائی یہ تقدیر کا فیصلہ نہیں تھا، یہ آپ کی غلط فہمی تھی۔ تقدیر بنانے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تقدیر کا لکھا ہوا کس سے مٹتا ہے؟ دعا کرنے سے۔ آپ کو معلوم ہے دعا کرنے سے، صدقہ کرنے سے تدبیر کا لکھا ہوا مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا نا الصدقۃ رد البلا، صدقہ آنے والی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور وہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک لکڑ ہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور بازار میں لا کر فروخت کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے دیکھا اور فرمایا یہ آج شام تک مر جائے گا۔ اب اس کے جتنے بھی دوست احباب تھے، اس نے کہا یار یہ تو آج مر جائے گا، چلو آج اس سے آخری بار ملاقات کر لیں۔ وہ جنگل میں گیا، اب کھانا اپنے ساتھ باندھ کے لے کے جاتا تھا۔ جب وہ جنگل میں گیا تو دیکھا ایک کتیا جو ہے وہ بھونک رہی تھی۔ کھانے کا وقت آیا تو اس نے اپنے حصے کی ساری روٹیاں اس جانور کو صدقے کی نیت سے ڈال دی۔ شام کو لکڑیاں کاٹ کے لکڑیوں کا گٹھرا اٹھا کر جب وہاں تک پہنچا تو سارے لوگ انتظار میں تھے، بھائی شام ہو گئی اب یہ مر جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود۔ اب دیکھا شام بھی گزر گئی، وہ بندہ زندہ ہے۔
کہا موسیٰ تم تو کلیم اللہ ہو، ہم تمہاری امت میں ہیں، تم نے کہا کہ یہ بندہ آج مر جائے گا، اور نبی ہمیشہ سچ کہتا ہے جھوٹ نہیں کہتا، یہ معاملہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کے پاس گیا، یا ارحم الراحمین تو نے کہا تھا کہ بندہ مر جائے گا، میں نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا، وہ بندہ ابھی شام بھی گزر گئی، رات بھی گزر گئی، وہ بندہ ابھی بھی زندہ ہے، بتاؤ میں اپنی امت کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم جاؤ، اس بندے کو کہنا جو گٹھری تم نے باندھی تھی لکڑیوں کی، ذرا اسے کھولو۔ جب اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک سانپ نکل کر بھاگ گیا۔ کہا موسیٰ اس کی موت کا سامان تو پورا تھا، موت کا وقت پورا تھا، لیکن اس نے صدقہ دے دیا۔ کیا کر دیا؟ صدقہ دے دیا۔ فرمایا صدقے کی وجہ سے میں نے اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ حالانکہ تقدیر کا لکھا ہوا جو تھا اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا، اور حضرت موسیٰ نے اس کے دوستوں کو بتایا کہ آج شام تک مر جائے گا، لیکن قربان جائے میرے نبی نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ آنے والی ہر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب زیادہ بیمار ہوں تب صدقہ دیں، نہیں، آپ صحت مندی کے اندر صدقہ دیں، اللہ رب العالمین آپ کے قریب بیماری کو لائے گا ہی نہیں۔ اور سنیں، اگر بیماری آ بھی جائے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ میرے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کے سر میں بھی اگر درد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں کرتا، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ ایک دوست مجھے ملے، بہت اچھے سلام دعا والے، کافی پرانی دوستی ہے، 2-4 مہینے میں ایک دفعہ مل ہی جاتے ہیں۔ کہا امام صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے، کوئی 8-10 مہینے ہو گئے مجھے آج تک سر درد تو دور کی بات ہے بخار بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ وہ ایک صحابیہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وقت نہیں ہے اتنا، ان کی نئی شادی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ، ان کے شوہر کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ صحابی حیران پریشان ہو گئے، بہترین زندگی بسر ہو رہی ہے، سب معاملات چل رہے ہیں، یہ اچانک سے میری اہلیہ کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا میں تو طلاق ایسے نہیں دوں گا، چلو پیارے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ فرمایا چلو چلتے ہیں۔ اب وہ صحابیہ بھی ساتھ ہیں اور وہ صحابی بھی ساتھ ہیں۔ جب گئے راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی، گر پڑے، خون نکلا، کہا چلو اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب واپس چلتے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے بحیثیت شوہر اپنی بیوی سے سوال کیا ماجرا کیا ہے؟ تم طلاق لینے کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، مجھے ٹھوکر لگی واپس پلٹ کر آ گئے، کیوں؟ فرمایا جب سے میری تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے کبھی تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میں سمجھ رہی تھی شاید اللہ تعالیٰ تمہارے سے ناراض ہے، میں سمجھ رہی تھی شاید اللہ تعالیٰ تمہارے سے ناراض ہے، اب راستے میں تمہیں ٹھوکر لگی، خون نکلا، میں نے کہا نہیں اللہ تجھ سے راضی ہے، چلو واپس گھر چلتے۔ تو بیماری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ بیماری کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یہ نہیں اب آپ سمجھے بھائی بیماری اللہ کی رحمت ہے، علاج کروانا ہی نہیں چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، تدبیروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، جتنا آپ کے بس میں ہوگا، جتنی آپ کی استطاعت میں ہوگا آپ اتنا علاج تو اس کا کروائیں گے نا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تدبیر۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، باقی تقدیر کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے، لیکن جانا ہر ایک نے ہے۔ کوئی 20 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 15 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 100 سال کے بعد بھی نہیں جاتا۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کسی اور کنٹری کی تھی، 130 سال سے اوپر عمر تھی، بستر پر پڑا ہوا ہے، بزرگ ہے، شاید اس کے وجود میں گوشت نہیں تھا، حرکت نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیے اللہ اس عمر میں، اس حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی موت نہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ شکر کرو اللہ رب العالمین نے موت رکھی ہے۔ قسم خدا کی اگر موت نہ ہوتی نا، اور اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے بندے کو نہ مارے، تو پتہ ہے اولاد کیا کہتی؟ یار تنگ آ گیا ہوں باپ کا علاج کرا کے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا، ایک اسپتال میں، دوسرے میں، تیسرے میں،
ڈاکٹر کو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ اسے زہر کا ٹیکہ لگا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے کہا میں آلو چھولے بیچتا ہوں، میرا باپ بیمار تھا، میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا تو مجھے نہیں سنبھال سکتا، میرے جتنا بس میں تھا میں نے اس کے مطابق کیا، تو ایک کام کر، میری وصیت ہے ڈاکٹر کو کہنا کہ بس میں جب سو جاؤں مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر توکل ہم نے چھوڑ دیا، بات یہاں سے نکلی تھی۔ تو اللہ کی ذات پر اگر 100% توکل آ جائے تو مجھے اور آپ کو دنیا کے لوگوں سے سفارشیں نہ کروانی پڑیں گی۔ اور یاد رکھیں، وہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، سفارش کروانے سے بہتر ہے کہ آپ گزارش کر لیں۔ جتنے اثر رسوخ استعمال کر کے آپ چودھری صاحب کے پاس، سردار صاحب کے پاس، ایم پی اے کے پاس، این اے کے پاس جاتے ہیں، بھائی فلاں فلاں کا جاننے والا، یار ذرا تم میرا یہ کام تو کروا دو، ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ خود جائیں، کہیں بھائی میں سفارش نہیں کرواتا، میں گزارش لے کر آیا، میرا یہ کام کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ لیکن مصیبت تو یہ کہ یہاں پر جائز کام کے لیے بھی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے۔ یہ امپورٹ ایکسپورٹ والوں سے پوچھیں نا کیا حال ہوتا ہے، کنٹینر نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان کے منہ میں حلال کا لقمہ جائے اسے لذت حاصل نہیں ہوتی جب تک حرام کا لقمہ نہ آئے۔ اللہ رب العالمین حرام کاری سے محفوظ فرمائے۔ آخری آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ رب العالمین پاک رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے لیے غسل کر کے آئیں، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی ہمت قوت اور طاقت ہے تو آپ روزانہ غسل کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو کم سے کم کوشش کریں جب بھی وضو ٹوٹے آپ کیا کریں وضو کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی وضو کی حالت میں بھی اگر موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو کوشش کریں، جب اللہ رب العالمین کو پاکی زیادہ پسند ہے تو ہمیشہ مطہر رہیں، ہمیشہ طیب رہیں، ہمیشہ طاہر رہیں، اس لیے کہ آپ اس نیت سے یہ کام کریں گے کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔